قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا قتلهم الأنبياء بغير الحق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدموا الدين وأن الله ليس بالظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عز علينا علمنا قل قد جاءكم رسل من قبلكم فلما قتلتموهم وإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءكم بالبينات والزبور والكتاب كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتجزون في أموالكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصلوا وتتقوا فإن الله ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله الميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وليس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم إنما فوزات من العذاب ولهم عذاب عليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء وقاتلوا وقاتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا جنات تجري من تحتها الأنهار سواء من الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلبوا الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربكم لهم جنات ونهر خالدين فيها من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم आमनुस्बिरु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आले इमरान का इख्तिताम यहाँ 10वां और 11वां रुकू है। पारा नंबर 4 है लन तनालुल बिर्रा।
یہ تلاوت کر لیا، اب اس کا ترجمہ تفسیر. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان لوگوں کی بات یقیناً سن لی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. ہم ان کی یہ باتیں لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور ان کا انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ رہے ہیں. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے کہ لو جلنے کا عذاب چکھو. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتے. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے کوئی ایسی قربانی نہ لائے جیسے جو ہے آگ جلا دے. کوئی قربانی ہمیں کر کے دکھائے، ٹھیک ہے نا، قربانی نہ لائے جیسے آگ جلا دے. ٹھیک ہے. قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات. کھلی نشانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس انبیاء علیہ السلام بہت سی نشانیاں لے کر آئے. وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. اور وہ نشانی بھی لے کر آئے تمہارے سامنے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو. صرف یہ ایک نشانی کیا، جیسا تم نے بولا انہوں نے ویسا بھی کر کے دکھایا، پھر بھی تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ پھر یہ بتاؤ، پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو. تم نشانیوں کی بات کرتے ہو. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو عادی لوگ ہیں. آپ سے پہلے بھی کئی ایسے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلائے گئے ہیں جو کھلی نشانیاں، صحائف اور روشن کتاب لے کر آئے تھے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار. پس اس دن جسے آگ سے دور رکھا جائے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فَقَدْ فَازَ. تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگانی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. اور متاع کہتے ہیں وہ دھوکہ جو خطرناک ہو نا. اور اس کی جو صحیح تعریف کی گئی تو بچے نے جو ہے نا آواز لگائی، دیہات میں گیا وہ عالم دین، اس نے ڈھونڈنے کے لیے کہ بھئی یہ متاع کا اصل معنی تو پتہ چلے کہ کس کو کہتے ہیں. تو کہا وہ جو پوچھنی ہوتی ہے نا جس سے مطلب ہنڈیا کو یا کسی بھی زنگ لگی ہوئی یا جس پہ کائی جمی ہوئی یا سالن جمع ہوا اس کو صاف کرنے کے لیے جو پوچھنی ہوتی ہے جو ہر جگہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، تو بچی نے اسی کو متاع کہا، یعنی کہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا قیمت ہے. تو دنیا کی قیمت یہی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو کہا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ. دنیا کا متاع نہیں تو متاع سامان کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہاں اصل میں کیا ہے کہ یہ وہ پوچھنی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مطلب راستے میں گر بھی گئی کسی کی تو وہ رکتا نہیں ہے اس کے لیے، کہتا بھائی چلو گندا کپڑا ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. یقیناً تمہیں تمہارے اموال اور جانوں کے ذریعے آزمایا جائے گا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. اور تم اپنے سے پہلے والے اہل کتاب، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور مشرکین سے، اشرکو جو شرک کرنے والے ہیں، اذًا کثیرا بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. وَإِن تَصْبِرُوا. اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا. اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. اور یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہیں چھپاؤ گے. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. تو انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت پر ہی بیچ ڈالا.
فبئس ما یشترون، پس بہت ہی برا کاروبار تھا جو انہوں نے کیا۔ یعنی اتنی زبردست اور بڑی کتاب اللہ کے احکامات کو چند ٹکوں کے اوپر انہوں نے بیچ دیا، تو یہ بڑا خطرناک کاروبار کیا۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، یہ لوگ جو اپنے برے اعمال پر خوش ہو رہے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ناکردہ اعمال پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، انہیں آپ عذاب سے محفوظ نہ سمجھیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں بادشاہ صرف اللہ ہی کی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، سمجھداروں کے لیے، عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ٹھیک ہے نا، اے ہمارے رب، آپ نے تو اس کو سب کو بے مقصد تھوڑی پیدا کیا ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہیں آپ ہر عیب سے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ فقنا عذاب النار، ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیت، جسے آپ نے آگ میں داخل کر دیا تو اسے تو گویا آپ نے ذلیل کر دیا، وہ تو گیا بندہ پھر۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، منادیا ینادی للایمان، جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا۔ ایسا پکارنے والا ہے جس کی ہم نے پکار کو سنا، وہ کیا کر رہا تھا؟ ایمان کی دعوت دے رہا تھا۔ ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطاؤں کو ہم پر سے ہٹا دیں، یعنی کہ ہمیں درگزر فرما دیں ہماری خطاؤں سے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے، ہمارا انتقال ہو نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب، ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائیں جن کا آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کریں۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کا دن جو ہوگا وہ بعضوں کے لیے بڑی رسوائی کا دن ہوگا، جب آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک محشر کے میدان میں موجود ہوں گے، اور ڈے آف ڈسٹرکشن کہتے ہیں اس کو، ڈے آف ججمنٹ، یوم القیامہ، ٹھیک ہے، یوم المیعاد، یوم الحزن، بہت سارے نام ہیں۔ بعضوں کے لیے خوشخبری کا دن ہو جائے گا، بعضوں کے لیے غم زدہ دن ہوگا، بہت بھاری خطرناک۔ بعض تو ایسے مزے کر رہے ہوں گے جنہوں نے اعمال سیدھے کیے دنیا میں، اللہ کو راضی کیا، نیک اعمال کرے، ساری زندگی اللہ کی رضا والی گزاری، تو وہ اونچے اونچے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، اور امت محمدیہ کے سیٹیں ایسی ہوں گی کہ نبیوں والی کرسیاں، ایسے مقام ہوں گے اونچے، اللہ ان کو بڑے اس دن عزت دلوائیں گے، اور بہت سے ہوں گے جو رسوا ہو جائیں گے۔ تو رسوائی ایسی خطرناک ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ ساری انسانیت موجود ہوگی اس کے سامنے۔ اگر علیحدہ بھی کر دیا جائے کہ بھئی یہ گناہگار اور جہنمی لوگوں کی صف ہیں، تو وہی بات کافی ہوگی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، میری امت کا حساب میرے ہاتھ میں دے دیں، میرے بندوں کے آپ سب کا حساب لیں گے تو ان کو شرم آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا، اے ہمارے حبیب، آپ بھی تو انسان ہیں، تو آپ کے سامنے بھی جب ان کی برائیاں آئیں گی بندوں کی، تو وہ آپ سے بھی تو شرم کھائیں گے۔ اور یہ تو حقیقت ہے کہ ہم تو دنیا میں ہمارے کتنے اللہ والے ہیں جو شرم کھا جاتے ہیں، ان کے پاؤں کب کپا جاتے ہیں جب مواجہ شریف، روزہ شریف پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ قریب نہیں جا پاتے، اتنی، یعنی کہ حالانکہ ان کے اعمال تو کتنے سیدھے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، اور روتے آنسو گراتے ہوئے وہ
کپ کپی کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور نظر نہیں اٹھاتے. ہم تو جہاں جہاں جالیوں کو اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ان کی تو نظر ہی نہیں اٹھتی. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کے امتیوں کا, اپنے بندوں کا جو ہے نا اکیلے میں پردے میں حساب لے لوں گا. یہ آپ نے فرمایا. پھر فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى, بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی مرد یا کسی عورت کے نیک عمل کو ضائع نہیں کروں گا. بعضکم من بعض, تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو, ٹھیک ہے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم, ایک دوسرے کے ہم جنس ہو, یعنی کہ اللہ نے جوڑا بنایا ہے. پھر جن لوگوں نے میری خاطر ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے بھی نکالے گئے اور انہیں میری راہ میں تکلیف بھی دی گئی اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید ہو گئے, میں ان کے گناہوں کو ضرور معاف کر دوں گا, ٹھیک ہے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور انہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, یعنی کہ گھر جنت ہے اور نیچے سے نہریں چلنی ہیں. دنیا میں بھی انسان ایسا بنانا بڑا مشقت کا کام ہے کہ نیچے سے نہر چل رہی ہے اور اوپر گھر ہو, اور وہ بھی ہوا میں ہو. ادھر تو بنیادیں تو ہوں گی نا, کم از کم بنیادوں پر گھر ہوگا, وہ ہوا میں اللہ ایسی زبردست کوئی بنیاد نظر نہیں آ رہی ہوگی کہ کوئی تو ستون ہو. تو یہ اللہ کی کاریگری ہے جو ہم نہیں کر سکتے. بہرحال سلیمان علیہ السلام نے جب وہ عورت کا دیکھا نا محل, تو وہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیسا محل ہے کہ نیچے سارا پانی ہے, مچھلیاں سب نظر آ رہی ہیں اور اوپر ہم چل رہے ہیں. تو یہ ہو چکا ہے پہلے بھی یہ کوئی آج کی کاریگری نہیں ہے. بہرحال واللہ عندہ حسن الثواب ثوابا من عند اللہ, یعنی کہ انہیں جو ہے نا اس کا اجر ملے گا اللہ کے پاس, اللہ کی طرف سے, عند اللہ, اللہ کی جانب سے. واللہ عندہ حسن الثواب, اور ان کا جو ثواب ہوگا وہ بہت ہی بہترین اجر ہوگا, بہترین اجر ان کو حاصل ہوگا. یعنی کہ اس قدر بہترین ہوگا کہ انسان پھر خواہش کرنے لگ جائے گا کاش میری کوئی دعا, میری کوئی نیکی کا بدل مجھے دنیا میں نہ ملتا اور ادھر ہی ملتا, کیونکہ وہ اتنا زبردست ملے گا. نہیں سمجھے؟ ہاں, تو انسان کیا تھا ادھر حسرت کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی. ابھی ادھر تو ہم الٹا کرتے ہیں نا کہ یار ساری دعائیں یہاں کیوں نہیں قبول ہو رہی, ہر دعا ادھر قبول ہو جائے, ادھر الٹا ہو جائے گا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل, یہ تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم, پھر ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المہاد, اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. یہ کفار کا چلنا پھرنا دھوکے میں نہیں ڈالے, یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھانے والے. وہی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کافر کے لیے تو جنت ہے, وہ ادھر عیش عشرت مزے موج مستیاں سب کرے گا, اللہ اس کو نہیں روکیں گے کیونکہ اللہ کا قانون ہے. تو آپ ان کی عیش و عشرت اور یہ مزے دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ پڑ جائے گا کہ یہ تو یہ اپنے رب کو مانتے بھی نہیں ہے اور پھر بھی ان کے ساتھ اتنے جو ہے نا اچھے معاملات کیوں ہیں, ان کے ملکوں کے اندر اتنی سہولت کیوں ہے, میڈیکل بھی فری ہے, ٹرانسپورٹیشن بھی بہت اچھی ہے, روڈ ہے, سڑکیں بھی بہت اچھے ہیں, اسکول کا نظام اچھا ہے, ایجوکیشن فری ہے, فلانا فری ہے, یہ فری ہے, وہ فری ہے, اور ہمارا حال دیکھو. تو یہ دھوکے میں نہ پڑ جانا اس چیز سے, کیونکہ یہ آپ کے لیے ادھر کیا ہے, قید خانہ ہے. تو مومن یہیں پر زندگی تنگ دستی والی گزارے گا, سختی والی, لیکن وہاں اس کے موجیں ہیں. لیکن الذین اتقوا ربہم, لیکن جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں, لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ, یعنی اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرتے ہیں, ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اور نزلا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی. وما عند اللہ خیر للابرار, وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے, جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا ان کے لیے
جو اللہ کے ہاں ان کے لیے موجود ہے وہ، وما عند اللہ، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے ان کے لیے موجود، تو وہ خیر للابرار، نیک لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض لوگ، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس کتاب پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں، جو کتب بھی ان کی طرف نازل کی گئی سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار بھی کرتے ہیں، خاشعین للہ، عاجزی کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں ہرگز نہیں بیچتے۔ یعنی کہ ان کا بعضوں نے بنی اسرائیلیوں میں کیا کر کہ اس کو نا اپنا کاروبار بنا لیا تھا، ان کے پاس جاتے تھے، وہ آیات کی قیمت لگا کے اور بیچ دیتے تھے، کہتے تھے بھائی ہمارا یہ مقصد ہے، اس کا حل چاہیے، تو آیت کا توڑ مروڑ کے ان کے حق میں فیصلہ کر کے دے دیتے تھے، اس کے بدلے میں چند ٹکے لے لیتے تھے، تو یہ منع فرمایا گیا۔ تو یہی فرمایا کہ وہ اولئک لہم، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے کیا کرا پھر، تھوڑی سی قیمت کے بدلے قرآن کو نہیں بیچا، آیات کو نہیں بیچا، تو اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین